نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اولاد کے حوالے سے ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے تو خود کو بچاؤ اور پھر اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہر باپ کی، ہر ماں کی۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو باپ اور ماں بن چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ انہیں یہ سعادتیں نصیب ہونی ہے۔ تو ماں باپ بننے کے بعد کی جو ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، اور ماں باپ بننے سے پہلے خود کو، یعنی اس راستے پر اپنے آپ کو نہ لے جاؤ جس راستے پر چل کر تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ، اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، اپنی اولاد کو ایسا سنوارو، ایسا ان کا خیال کرو کہ وہ بھی جہنم کی طرف نہ جائے۔ اور ماں باپ کا رول تربیت کے حوالے سے یہ مرکزی نقطہ ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی اکثریت شراب میں مبتلا ہے، یا جوے میں مبتلا ہے، یا عورتوں پہ بد نظری کرنے میں مبتلا ہے، یا زنا کے اڈے آباد ہیں قوم مسلم کی وجہ سے، یا فلمیں، سیریل، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ والدین نے جو تربیت کرنی چاہیے تھی اولاد کی، وہ تربیت کو نہ کر سکے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد اس نتیجے پر پہنچی کہ اب وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اور ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ مجھے باپ کہے گا مٹھائی تقسیم کر دیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو فخر سے کہہ دیں کہ 2 ہے اور 4 ہے۔ اسی پر کام نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو، جو ہماری اولاد ہے، ہمیں بطور امانت عطا فرمایا ہے کہ یہ میری امانت ہے، اسے تم نے سنوارنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بگڑا ہوا پیدا نہیں کیا، بگاڑتے ہم ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بگڑا ہوا نہیں آتا، سب انسان دنیا کے اندر اسلام کی فطرت پر آتے ہیں۔ اور اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری اور تابع داری کے، یعنی ہر آنے والا بچہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ بگاڑنے والے ماں باپ ہیں، بگاڑنے والا گھر کا ماحول ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، بچہ تو بگڑا ہوا پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہ کئی 40 دنوں کے اندر اس کی شکلیں بدلتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کو ہر 40 دن کے بعد اس کی شکل بدلتی ہے۔ کسی 40 دن وہ تو نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ایک پانی کے قطرے کی شکل میں، پھر کسی 40 دن وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر کسی 40 دن وہ گوشت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اس میں جان پیدا کرتا ہے۔ تو جس دن سے اس بچے کے اندر جان آتی ہے، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ بچہ ماں کے شکم میں کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، اور آخری کے جو ایام آتے ہیں ان دنوں بچہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اور جب بچہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو سجدے کی برکت سے اللہ اسے دنیا دکھا دیتا ہے۔ بچہ تو آتا ہی ہے فطرت اسلام پر،
اب اس کے بعد اس بچے کو آپ دیکھیں، بچے کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، اور ایک بچے کو قدرت بطور امانت ہمارے پاس بھیجتی ہے، وہ تو آتا ہی ہے مٹھیاں بن کر کے، اس کی مٹھیاں بن کرنا بھی کئی رازوں کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ روتا ہے تو اس کے رونے میں بھی اللہ کے نام کی صدا گونجتی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو پتا چلے گا کہ وہ رونے میں بھی اللہ رب العزت کے نام کی صدا بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ پھر بڑا ہونے لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، باپ سے سیکھتا ہے کہ باپ کیا کر رہا ہے، گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ فلاں بزرگوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن ختم کیا، فلاں بزرگ نے 7 سال کی عمر میں قرآن ختم کیا، فلاں بزرگ نے 10 سال کی عمر کے اندر عالم کا کورس مکمل کر لیا، اس طریقے سے یہ علوم پڑھ لیے، وہ علوم پڑھ لیے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم ایسا کیوں نہیں سنتے کہ کوئی 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا؟ یہ ہم آج کیوں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس گھر کے اندر گانوں کا ماحول ہو، جس گھر کے اندر سیریلوں کا ماحول ہو، جس گھر کے اندر سوتے وقت بھی ماں باپ جو ہے وہ سیریل دیکھتے دیکھتے سلاتے ہو، پھر اس گھر کا بچہ قرآن مقدس سے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، درود شریف کی بڑی عظیم کتاب ہے جس کو دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں۔ یہ دلائل الخیرات شریف وہ ہے کہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کی مقبولیت کے اندر کبھی کمی نہیں آئی ہے، ہر دن اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اہل عشق جو ہے اس کتاب کے لکھنے کے بعد ہمیشہ اس کتاب کو ورد میں رکھتے ہیں، بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب اتنی مقبول کتاب ہے درود شریف کی کہ اللہ اکبر، اس کے مصنف حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کی قبر میں ان کو رکھا گیا، دفن کیا گیا، اور برسوں کے بعد قبر کھلی تو ان کے کفن سے خوشبو آ رہی تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن انہوں نے خط بنوایا تھا، وہ خط بھی ویسا ہی تھا، کسی نے انگلی رکھ کر کے ہٹایا تو جیسے رکھنے کے بعد خون ہٹ جاتا ہے پھر واپس سے خون لوٹ آتا ہے، یہی کیفیت ان کے ساتھ ہوئی، اور آج بھی ان کی قبر پر جو ہے دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے۔ بڑی عظیم کتاب ہے، جو اس کا ورد کرتا ہے وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنی عظیم کتاب جس سے دل میں عشق رسول پیدا ہو، جس سے دل میں محبت رسول پیدا ہو، اس کتاب کا پڑھنے والا حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کتاب کے لکھنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، کتابیں لکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دلائل الخیرات شریف لکھی اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ خواتین بھی سن رہی ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر ماں باپ چاہیں اولاد ولی بن جائے، اور ماں باپ چاہیں تو اولاد چور ڈاکو بن جائے، ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، جیسی تربیت کریں گے ویسا ماحول بنے گا۔ بچوں کا دل بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے، سادے کاغذ کی طرح، جیسے قلم جس کے ہاتھ میں ہو کاغذ پہ جو چاہے لکھے، چاہے گانے لکھ دے، چاہے نعت لکھ دے، چاہے قرآن کی آیت لکھ دے، چاہے کفری اشعار لکھ دے، جو چاہے لکھ دے، کاغذ تو کاغذ ہے۔ لیکن ایک بار جب کاغذ پہ کچھ لکھ دیا ہے قلم سے، اب دوبارہ پھر کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں رہتی، دوبارہ کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوبارہ لکھنے کی گنجائش بنتی کب ہے؟ اگر ٹائم رہا تو میں بتاؤں گا کہ کب بنتی ہے گنجائش دوبارہ لکھنے کی۔ پہلے میں اپنے اس عنوان پہ گفتگو کر لوں، پھر اگلے عنوان کی طرف چلیں گے اگر وقت رہا تو، کہ اس کاغذ پر لکھے ہوئے کاغذ پہ کیسے لکھ سکتا ہے اور کون لکھ سکتا ہے، وہ ہستیاں کون ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ سفر میں تھے
اور سفر میں عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، نماز عصر کا وقت جا رہا تھا، بڑے پابند تھے وہ لوگ، سفر میں بھی نماز کبھی چھوٹتی نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سوتے سوتے نمازیں ترک کر دیتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں مسجدیں ویران ہے، ایک بچہ جب اس کا باپ صبح اٹھ کے اس کو بولے گا کہ جا ظہر کی نماز کے لیے، اور وہ خود گھر میں پڑا رہے گا، تو بچے نے نمازی بننا کب ہے؟ نماز کا عنوان مسلمانوں کے مجمع کا ہے ہی نہیں۔ نمازی تو لوگ گھر میں بنتے تھے، ماں باپ نمازی بناتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ اب ماں باپ نمازی نہیں بناتے تو اس لیے نماز کے لیے اب تقریریں کرنی پڑتی ہے مجبوراً خطبہ کو، ورنہ نماز کا عنوان مسلمانوں کی محفلوں کے لیے کب تھا؟ یہاں تو بچپنے سے نمازیں سکھائی جاتی تھی، بچوں کو مارا جاتا تھا نماز کے لیے کہ جاؤ نماز کے لیے، جیسے ہم ٹیوشن میں جانے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں کہ ٹیوشن جا، اسکول جا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ لوگ اسکول بھیجنے کے لیے تو بچوں کو مار کر اٹھاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے لوگ بچوں کو مار کر نہیں اٹھاتے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کے لیے نہ مارا کرو، میں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اسکول جتنی اہم ہے اس سے زیادہ نماز اہم ہے، اس لیے کہ اسکول پڑھے گا تو دنیا کی کامیابی ہے، نماز پڑھے گا تو دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی تو خود اسکولیں قائم کر رہی ہے، لیکن یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو دین کو دوسرے نمبر کا درجہ دیا جا رہا ہے، یہ جو دین کو معاذ اللہ پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اپنی دنیا بھی تباہ ہوگی اور اپنی آخرت بھی تباہ ہوگی، اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم مسافر تھے، نماز کا وقت جا رہا تھا، ہم نے سوچا جلدی سے نماز پڑھیں۔ آج کل کے دور کی طرح تو وہ دور نہیں تھا، لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ سفر کرتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا، جلدی سے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وضو کے لیے ہم پانی ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کنواں نظر آیا، ہم کنویں پر گئے تو پانی نیچے تھا۔ اب ہم پریشان ہوئے، کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی مٹکی نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈال کر کے پانی نکالیں۔ ہم نے دیکھا 4 یا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے ہمیں سلام کیا۔ اس چھوٹی سی 4-5 سال کی بچی نے ہمیں سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ یہ بھی بڑا المیہ ہے، ساتھ ساتھ عرض کر دوں، آج ہمارے بچے اگر بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو کراس کر کے نکل جاتے ہیں، سلام تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے سکھایا کب ہے؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، گھر میں جانے سے پتہ چلتا ہے گھر کا ماحول کتنا دیندار ہے۔ صرف داڑیاں رکھنے سے کام نہیں چلتا، اور صرف گھر کے کسی ایک بندے کا دیندار ہونے سے بھی کام نہیں چلتا، پورے گھر میں دینی ماحول ہونا چاہیے۔ بچے سلام بھی نہیں کرتے، کوئی آ جاتا ہے تو ماں باپ کو اس وقت بولنا پڑتا ہے بیٹے سلام تو کر، اور تب پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی لے کر کے سبق سنانے بیٹھے ہو، سبق پڑھانے ابھی بیٹھے ہو۔ اگر آپ نے یہ سبق پہلے پڑھایا ہوتا کہ جو بھی مہمان آئے، جو بھی بڑا نظر آئے، بیٹے پہلے اس کو سلام کرنا، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جن گھروں میں علماء کا آنا جانا ہے، جس گھروں میں دینی ماحول ہے، جیسے ہی وہاں پہنچا جاتا ہے بچے سلام کر کے فوراً دست بوسی کرتے، پتہ چلتا ہے کچھ تربیت کی گئی ہے۔ یہاں تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ماحول نہیں، اس لیے کہ ہم نے گھر سے نکلے تو ہم نے ٹاٹا کیا، ہم نے ہاتھ کے اشارے کیے۔ افسوس ہے، اور اب تو رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر دی ہے۔ جو کچھ اب بگڑنے میں کسر تھی وہ ساری کسر بچوں کے ہاتھ میں موبائل آنے سے وہ ساری کسر پوری ہو گئی ہے۔ ماں کو بچہ ستاتا ہے، پہلے جھنجھنا دیتی تھی بچہ ستاتا تھا، اب ماں ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہے، یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ آج تو تھما رہے ہو، کل چھیننا مشکل ہوگا، اور بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کرے یہ مصیبت ہم پر نہ آئے، اس لیے کہ دینا آسان ہے، واپس لینا بہت مشکل ہے، اور جس دن لینا چاہو گے اس دن لے نہیں سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے ابھی سے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ کون ہے جس کو اولاد سے محبت نہیں؟ جن کو اولاد سے محبت ہے وہ اولاد کی پہلے تربیت کرتے ہیں،
माहौल बनाते हैं। बच्ची ने सलाम किया, हमारे सलाम का बड़ों को सलाम का दस्तूर नहीं है। आजकल लोग इधर से उधर गुजर जाते हैं, पहचान वाला दिखेगा तो सलाम करेंगे। बड़ों का ये हाल है, पहचान वाला दिखेगा तो सलाम करेंगे, अनजान को कोई सलाम नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग पहचान वालों को सलाम करेंगे, जिसको नहीं पहचानते उसको सलाम नहीं किया जाएगा। जब ये देखना तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ गई है। हालांकि सलाम के लिए फरमाया गया, मन अरफ्ता वलम तारिफ, कि जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। सहाबे किराम बाजार में इसलिए जाते थे, सिर्फ बाज सहाबा बाजार में इसलिए जाते थे खुद कि बाजार जाऊंगा तो ज्यादा लोगों से मेरी मुलाकात होगी और जितनों से मुलाकात होगी उतनों को सलाम करके मुझे नेकी हासिल करने का शरफ मिल जाएगा। यहां तो मिजाज ही बदल गया है। अभी सलाम पर अगर गुफ्तगू हो तो ये भी एक अलग उन्वान है। हुजूर अलैहिस्सलाम को ये सुन्नत इतनी पसंद सलाम करने की कि सहाबा कहते हैं हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी हमें सलाम करने का मौका ही नहीं दिया। हुजूर पहले से सलाम करते थे। हम कहीं चले जाएं, बच्चे सलाम ना करें तो हम कहते यार कुछ सिखाया नहीं कि बच्चे सलाम नहीं करते, तो तुम कुछ सीख लेते। मेरे नबी ने जब मदीने के छोटे छोटे बच्चों को खुद सलाम किया तो हम सलाम नहीं कर सकते। यह भी तरबियत का हिस्सा है कि हम बच्चों को सलाम करें। बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चों को खुद सलाम करते थे। यह भी एक सुन्नत है। आज की महफिल कुछ तरबियती है, मुझे भी कुछ तरबियती उन्वान दिया गया है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी आप और हम बैठ करके अपनी भी इस्लाह की बात करें और अपने लिए भी जन्नत में जाने का सामान करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाम को आम करो, उससे दिल के कीने दूर होते हैं, उससे दिल के कीने खत्म होते हैं। आपको कोई सलाम नहीं करता, आप खुद करें। जवाब नहीं देता फिर करें, फिर नहीं देता फिर करें। एक दिन तो होगा ना जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, तो नफरत ने कभी नहीं जीता है, जीतना तो हमेशा मोहब्बत ही ने है। हमेशा जीत मोहब्बत की होती है, इसलिए हमें सलाम को आम करना चाहिए। इतना दिल बड़ा रखो कि अगर कोई आपको सलाम, आप किसी को सलाम करें और वो जवाब न दे, बुरा ना मानो, मत बुरा मानो, इसलिए कि सलाम करना नबी की सुन्नत, सलाम करना अल्लाह की सुन्नत, सलाम करना फरिश्तों की सुन्नत। आप जानते हैं अल्लाह सलाम, लोग कहते हैं छोटों का काम है बड़ों को सलाम करना। क्या है? छोटों का काम है बड़ों को सलाम करना। तो फिर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का मतलब क्या होगा? अल्लाह फरमाते कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों पर सलाम नाजिल फरमाएगा। सलामुन अलैकुम तिबतुम, जब लोग जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते जन्नत में जाने वालों को सलाम करेंगे। नबी सलाम करे, खुदा सलाम करे, फरिश्ते सलाम करे, हम क्यों सलाम नहीं करते? इसीलिए हम सुन्नी बच्चों को खुद सलाम करें, अपनी औरतों को सलाम करें, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, पीर मुरीद को करे, मुरीद पीर को करे, एक दूसरे को करते रहे। हत्ता कि हम जब नमाजों से फारिग हो जाएं तो हम अपने नबी पर भी सलाम भेजा करें। हमारे यहाँ सलाम ही सलाम है, हमारे यहाँ सलाम ही सलाम है, और जन्नत में भी सलाम ही सलाम है। कुरान कहता है इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। ये सलाम इतनी बड़ी इबादत है कि जन्नत में भी ये सलाम होगा। एक दूसरे को जन्नती सलाम करेंगे, एक दूसरे को सलाम करेंगे। सलाम बड़ी अजीम इबादत है और बड़ी अजीम सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसी से दुश्मनी हो जाए, पहले तो किसी मुसलमान को दुश्मन नहीं कर समझना, इसलिए कि हमारा दुश्मन तो सिर्फ शैतान है। शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वही अपना दुश्मन, उसी को दुश्मन समझो। और इतना खतरनाक है कि जहन्नम में ले जाने के चक्कर में है, लोग उसको छोड़ के सबसे दुश्मनी कर रहे हैं, पड़ोसी से कर रहे हैं, भाइयों से कर रहे हैं, बहनों से कर रहे हैं, रिश्तेदारों से कर रहे हैं। असली दुश्मन को खुला छोड़ दिया और जो दुश्मन ही नहीं है उनसे दुश्मनी कर रहे हैं।
انسان انسان سے دشمنی کے لیے نہیں ہے، انسان تو اللہ نے محبت کے لیے پیدا کیا، انسان کو تو اللہ نے پیار کے لیے پیدا کیا، انسان کو تو اللہ نے الفت کے لیے پیدا کیا۔ شیطان سے دشمنی کرو، اس سے چوکنا رہو، اس سے ہوشیار رہو تو بات دور نکلتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ اس بچی نے ہمیں سلام کیا اور اس نے پوچھا کہ آپ لوگ مسافر معلوم ہوتے ہیں، کوئی ضرورت ہے؟ کیا عمر ہے بچی کی؟ 4-5 سال کی بچی، اور وہ پوچھتی آپ لوگ کو کوئی ضرورت ہے؟ ہم نے اس بچی سے کہا بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہے، پانی نیچے ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ پانی نکالے کیسے۔ اس لڑکی نے منہ میں کچھ پڑا اور کنویں کے اندر تھوک دیا، منہ میں کچھ پڑا اور کنویں کے اندر تھوک دیا۔ جیسے اس نے تھوکا کنویں کا نیچے کا پانی اوپر کو آ گیا۔ ہم نے جلدی سے پانی نکالا، وضو کیا، بچی سے کہا واسطہ تجھے رب العزت کا، یہیں ٹھہرنا، کچھ بات کریں گے، اس لیے کہ پہلے نماز جاتی تھی، نماز ہو جائے پھر بات ہو۔ نماز پڑھ لی، کہا بیٹی تو بڑی باکرامت ہے، تو 4-5 سال کی عمر کی بچی، اور تو نے کیا پڑھ کے پھونکا، کیا تھوکا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ لڑکی نے کہا میں کوئی باکرامت نہیں، میری ماں مجھے جب سلاتی ہے تو سلاتے ہوئے وہ رسول اللہ کے معجزات مجھے سناتی ہے، سوتے وقت میری ماں رسول اللہ کے معجزات سناتی ہے، تو میری ماں سوتے سوتے مجھے یہ بتا رہی تھی کہ بیٹی اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ سوکھے کنویں میں تھوک دیتے تھے تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا اور کنواں لبالب پانی سے بھر جاتا تھا۔ کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے تھے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو میری ماں نے مجھے یہ بتایا کہ حضور کے لعاب کی برکت یہ ہے کہ سوکھے کنویں میں بھی پانی آ جاتا تھا۔ تو میں نے سوچا وہ تو حضور سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ کی مصیبت یہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ان کا نام پڑھ لوں، اس لیے کہ ذات میں برکت ہے تو نام میں بھی برکت ہے۔ تو میں نے حضور پہ درود پڑھا اور درود پڑھ کے جس زبان سے درود پڑھا اسی کا لعاب میں نے اس یقین سے کنویں میں ڈالا کہ جب لعاب سے کنویں بھر جاتے تھے تو درود کی برکت سے بھی کنواں بھر جائے گا، اور پھر وہ کنواں بھر گیا۔ یہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے۔ تو وہ درود میں نے پڑھا اور ڈالا تو اللہ نے لاج رکھ لی۔ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں اسی دن میں نے عہد کر لیا میں درود پر ایسی کتاب لکھوں گا عشق رسول سے بھرپور کہ دنیا میں وہ کتاب پڑھی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں وہ 4-5 سال کی بچی اتنے بڑے محدث کو، اتنے بڑے عالم کو، اتنے بڑے فقیہ کو درود شریف کی جو ہے وہ عظمت اجاگر کر گئی۔ حالانکہ وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، انہیں پتا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور اس بچی نے کیا بتایا کہ یہ میری ماں کی تربیت ہے کہ ماں مجھے جب سلاتی تھی تو یہ واقعات سنایا کرتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں آج جب ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہیں، پہلی بات تو اب ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہی نہیں، اب ہمیں سلانے کا ٹائم ہی نہیں، کیونکہ ہم موبائل لے کر بیٹھے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے بیچارے کھیلتے کھیلتے وہیں سو جاتے، یا اور بچے کچھ بڑے گھر کے یا خوش نصیب ہے تو ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے اور وہ کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں۔ بہت بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ موبائل کی دنیا ایک انسان کو دوسرے انسان سے دور کر دے گی۔ میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، موبائل استعمال کریں ضرورت کے مطابق، لیکن آج ایک بچے کا تعلق جو ماں سے ہونا چاہیے، دیکھیے تعلق بہت عظیم چیز ہے، تعلق بہت عظیم، تعلق سے چیزیں سنورتی ہے اور تعلق ٹوٹ جانے سے چیزیں بگڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انڈے کو لے لیں ہم، انڈا اگر مرغی کے نیچے رہ جائے تو وہ چوزا بن جاتا ہے، اور وہی انڈا اگر مرغی سے دور رہ جائے پڑا پڑا سڑ جائے گا، لیکن کبھی وہ چوزا نہیں بن سکتا۔ آپ مجھے بتائیں تعلق ہی ہے نا، مرغی کی صحبت میں اس کے نیچے رہا چند دن، چوزا بنا،
چھینکے میں پڑے پڑے، برتن میں پڑے پڑے، فریج میں پڑے پڑے، انڈا کبھی چوزا نہیں بن سکتا۔ یہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، یہ جو قربتیں ہیں، بچہ جب بچہ ہوتا ہے بچپنے میں وہ ماں باپ سے لپٹ کر چمٹ کر رہنا چاہتا ہے، اور جب باپ اور ماں بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بچوں سے لپٹ کر اور چمٹ کر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بچے کو ماں باپ کی ضرورت تھی، ماں باپ نے اس کو اپنے قریب رہنے نہیں دیا، پھر اسے دور رہنے کی عادت پڑ گئی، بچپنے سے ماں باپ سے دور رہنے کی عادت پڑی، اب جوان ہو کر وہ ماں باپ سے دور ہو گیا، اب بڑھاپے میں ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے قریب آ جائے، تب وہ بچہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دور مت جانے دو۔ اللہ اکبر، یہ موبائل کے گیمز جو ہے ہمیں اپنے بچوں سے دور کر رہے ہیں اور بچوں کو ہم سے دور کر رہے ہیں۔ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، لیکن جب نتیجہ سامنے آئے گا اس وقت تو بہت دور ہو چکی ہوگی، اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت تو لوگ بہت دور جا چکے ہوں گے، اور یاد رکھنا اتنی دور لوگ جا چکے ہوں گے کہ پھر پلٹ کر آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے پچھتانا ہے تو ابھی پچھتائیں، پچھتانا ہے تو اسی وقت پچھتائیں، اور اگر وہ پلٹ آنا ہے تو اسی وقت پلٹ کر آئیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، بچوں کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ بچے جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہیں، بچوں کے لیے بچپنے سے یہ ہو کہ بیٹا حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کسی کی چیز اٹھا کر مت کھاؤ، کسی سے چھین کے مت کھاؤ، یہ بھی تربیت ہے۔ دیکھو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا۔ خون رسول کی برکت تھی، شیر بطول کی برکت تھی، نسب علی کی برکت تھی اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ السلام کی تربیت بھی تھی۔ ایک مرتبہ صدقے کی کھجور آئی اور صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسن نے بچپنا تھا، وہ صدقے کی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو کیا سمجھتا ہے، بچوں کو کوئی شعور نہیں ہوتا، بچے تو کچھ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ کام بڑوں کا ہے نا کہ کیا منہ میں ڈالنا چاہیے کیا نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ امام حسن نے وہ صدقے کی کھجور، چونکہ صدقہ آل رسول پہ حرام ہے، آل نبی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اور لوگ صدقہ کھا سکتے ہیں، رسول اللہ کی اولاد پر صدقہ حرام ہے۔ جیسے امام حسن نے وہ صدقے کی کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، اللہ کے رسول نے فرمایا چھی چھی تھوکو، فرمایا چھی چھی تھوکو، اور پھر اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور وہ کھجور نکالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو، سرپرستوں کو ذہن دیا کہ تمہارے بچے اگر ایسی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیں بچپنے میں ناسمجھی کی وجہ سے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی تربیت کے لیے ان کو بتاؤ کہ کیا منہ میں ڈالنا چاہیے کیا نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ تربیت کا رنگ تھا، تربیت کا انداز تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح نماز کے معاملے کو لے لیں، نماز کا معاملہ کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، بچوں کو نماز کی تاکید کریں، بچوں کو لالچ دے کر کے نمازی بنائیں، تربیت کا حصہ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، اگر کوئی اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، نیک، صرف نمازی بنا دو بس۔ اس لیے کہ جو بچے نماز کے عادی ہو جائیں یا جو بھی نماز کا عادی ہو جائے، دھیرے دھیرے وہ دین کا پابند خود بخود ہو جاتا ہے۔ نماز میں قدرت نے ایسی کشش رکھی ہے، نماز میں قدرت نے ایسی روحانیت رکھی ہے کہ نماز کی برکت سے انسان دن بدن دین کے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں اس واقعے کو دہراؤں گا نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے، بار بار سن چکے ہوں، اس سے آگے کی بات کروں گا۔ بابا فرید کو نمازی کس نے بنایا؟ ان کی ماں نے بنایا۔ ٹھیک، وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ماں نے۔ نماز کا شوق کس نے پیدا کیا؟ ماں نے۔ ماں نے اس منزل پر پہنچایا بابا فرید الدین گنج شکر کو، مرید ہونے سے پہلے
بابا فرید مرید ہونے سے پہلے کس مقام پر پہنچے تھے ذرا آپ کو بتاؤں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی جو عمر شریف ہے ابھی 14-15 سال کی ہے۔ بابا فرید کی عمر شریف 14-15 سال کی، ماں کی تربیت میں رہتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ مرید ہونا چاہیے، کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ مرید ہونے کے لیے نکلے، پیر ڈھونڈنے کے لیے، اس لیے کہ پیر کی ضرورت اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کا فیضان انسان کی عبادتوں میں لذتیں پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو سچے پیر کا دامن مل جائے تو جو کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے نا، تو وہ اوپر سے فیض جاری ہوتا ہے اور انسان کے اندر سے ایک قلبی طور پہ انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ لکھے ہوئے کاغذ پر لکھنا مشکل ہے، لیکن لکھے ہوئے کاغذ پر پھر وہ لکھ سکتا ہے جسے پیر کہتے ہیں۔ یہ دل کی تختی پر اگر جرائم لکھ دیے جائیں اب وہ مٹ نہیں سکتے، لیکن پیر کی نگاہ گویا کہ ربر کا کام کرتی ہے اور اس کو مٹا دیتی ہے اور پھر نئے سرے سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پیر کا وجود انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ عام طور پر ہم جب پیر چنتے ہیں مرید ہونے کے لیے تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی تقریر اچھی ہو گئی دھواں دھار تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ ہی مرید کر لیں۔ پیر ہونے کے لیے مقرر ہونا ضروری نہیں ہے، جو ہم تقریروں پہ پھسل جاتے ہیں، کیونکہ جو اچھا مقرر ہو وہ اچھا پیر ہو یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ہم جبے کا اور امامے کے پیچ دیکھتے ہیں، جبہ خوبصورت ہے، امامہ اچھا باندھ کر آئے ہیں، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلے انہی سے مرید ہو جائیں۔ کوئی ضروری ہے کہ جس کا جبہ اچھا ہو اس کا دل بھی اچھا ہو۔ پیر وہ ہو جو اللہ والا ہو، اس لیے کہ جو اللہ والا نہیں ہوگا وہ اللہ تک پہنچائے گا کیسے؟ سچے اور اچھے پیر کی ایک پہچان کہ اچھا اور سچا پیر خود کا نہیں بناتا کسی کو، سچا اور اچھا پیر کسی کو خود کا نہیں بناتا، وہ خدا کا بنا دیتا ہے۔ یہ ہے، اگر پیر آپ کو خدا والا بنا دے، میں واللہ کسی مسجد میں کہہ رہا ہوں، کسی شخصیت میرے دماغ میں نہیں ہے اس وقت، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کے متعلق وہ کوئی فلاں ہے ہی نہیں میرے دماغ میں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور اب تو پیری مریدی بھی بہت سارے لوگ، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ اللہ والے ہیں، بہت سے لوگ بطور دھندا کرتے ہیں کہ پھر ہم مرید کر لیں گے تو نسلوں کا کاروبار چلنے لگے گا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ پیری مریدی ہوتی کیا چیز ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے خاندیش میں مرید کرتے ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ، ان سے مرید ہو جاؤ، انہیں ان کی استنجا کی سنتیں انہیں نہیں پتہ ہے اور ہم مرید ہو رہے ہیں۔ لیکن اور پھر خیر سے کچھ ایجنٹ بھی بن جاتے ہیں لوگوں کے کہ چلیں ہم نے آپ کو خلافت دے دی، جب ہم آیا کریں گے تو آپ ماحول بنا دیا کریں کہ چند لوگ مرید ہو جائیں۔ دیکھیے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ پیر ڈھونڈنے نکلتے تھے کہ پیر ملے، پہلے لوگ پیر ڈھونڈنے نکلتے تھے کہ پیر ملے، اب جب پیر ڈھونڈنے نکلتا ہے کہ مرید ملے۔ بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے مرید ڈھونڈنے کی؟ پیر کو کیا ضرورت ہے مرید ڈھونڈنے کی؟ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بھئی کبھی کنواں بھی پیاسے تک گیا ہے؟ دنیا پیاسی ہوتی ہے تو کنویں تک آتی ہے، دنیا پیاسی ہوتی ہے تو کنویں تک آتی ہے۔ اہل شریعت کی تبلیغ کے لیے لوگوں تک آتے ہیں، لیکن جو معرفت کے جام پلانے والے ہیں لوگ ان تک آتے ہیں جو سچے طالب ہیں۔ بلکہ مرید کا مطلب ہی ہوتا ہے جو ارادہ کرے، جو طلب کرے۔ تو طالب کو ضرورت ہے نا کھانے تک اور دسترخوان تک آنے کی، کھانا چل کر نہیں آتا، بھوکا دسترخوان تک آتا ہے۔ ہاں لیکن واقعی کوئی اللہ والا آ جائے تو کوئی اپنی آخرت کی حصول کے لیے آپ کو مشورہ دے کہ بھئی فلاں سے مرید ہو جاؤ، یہ اس کا اخلاص ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم جانتے ہیں کہ فلاں گھر میں پڑا رہتا ہے،
عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے، 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، شریعت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے اس کو، اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے مرید ہو جاؤ، اور پھر وہ جناب بیٹھ کر کہتے ہیں ارے تجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، میں بخشوا لوں گا۔ یہ بات تو رسول اللہ نے بھی صحابہ کو نہیں کہی، تو کون زندیق ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ کیا رسول اللہ نے صحابہ کو کہی تھی کہ نماز چھوڑ دو میں تمہیں بخشوا لوں گا؟ واللہ میرے نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے جنت عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ لیکن نہیں ہوتا ایسا۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو نماز کہتے ہیں۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام نماز۔ شریعت اول ہے، شریعت مقدم ہے، اس لیے پیر میں 4 چیزیں دیکھنی چاہیے، 4 شرط ہے پیر کے لیے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہو، عاشق رسول و سنی ہو، سنی سے العقیدہ ہو۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، شریعت کا پابند ہو، خلاف شرع کام علل اعلان نہ کرتا ہو، داڑھی نہ مڈاتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو، یعنی پابندش۔ اور بھی تفصیل ہے شریعت کی تو بڑی تفصیل ہے، سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، 2 ہوگی۔ تیسری چیز، کسی صاحب سلسلہ سے اس کو خلافت ملی ہو، ایسے نہیں کہ اٹھے چھٹے خود ہی پیر بن گیا ہو، کسی نے اس کو خلافت دی ہو، اس کی کڑیاں ملی ہوئی ہو، اور اس کا سلسلہ رسول اللہ تک جا کر متصل ہوتا ہو، حضور تک جا کر متصل ہوتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، عاشق سنی ہو، ایمان والا ہو۔ نمبر 2، شریعت کا پابند ہو۔ نمبر 3، اس کی خلافت میں اتصال ہو، کڑی جڑی ہوئی ہو۔ اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ شریعت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد کے کتابوں کے ذریعے سے نکال سکے، اتنا علم اس کے پاس ہونا۔ یہ 4 شرطیں ہیں پیر کی، پیر کے اندر یہ 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 شرط ہو تو اس سے بیعت ہو جائیں، لیکن بیعت ہونے کے لیے یہی کہتا ہوں کہ پیر خود کا نہیں بنائے بلکہ خدا کا بنائے۔ اور اگر تلخ جملہ برداشت کر سکتے تو یہ بھی کر لیں کہ اس کی نظر آپ کی اور ہماری جیب پر نہ ہو بلکہ اس کی نظر ہمارے دل پر ہو۔ پیر کی نظر دل پر ہونی چاہیے، جیب پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بے نیاز ہو، پیر بے نیاز ہو۔ ہاں، اس لیے کہ جو خود دنیا دار ہوگا بیچارہ، آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں گھڑی بڑی اچھی لگتی ہے، حاجی صاحب کہاں سے لائی ہے؟ اور کہا کہ یہ تو لایا تھا حج کے موقع پر، یہ تو ہمارے ہاتھ میں اچھی لگے گی، تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ جو دے نہ سکے وہ پیر کیسا ہو سکتا ہے؟ پیر دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ بتا دو غریب نواز کو، دیا ہے مانگا نہیں۔ غوث پاک دیا ہے مانگا نہیں۔ مخدوم سمنہ دیا ہے مانگا نہیں۔ محبوب الہی دیا ہے مانگا نہیں۔ امیر خسرو دیا ہے مانگا نہیں۔ صابر کلیر دیا ہے مانگا نہیں۔ اللہ اکبر قطب الدین بختیاری کی دیا ہے مانگا نہیں۔ مانگنے والے لوگ نہیں، اس لیے کہ جو مرید سے مانگے اس کا تعلق پھر اللہ سے ہوگا کب؟ اس لیے کہ جن کے تعلق خدا سے ہوتے ہیں وہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں شرک کی 2 قسمیں، یہ پیران پیر کی بات کر رہا ہوں، آپ نہ سوچیں کہ میں ہوا میں گرے لگانے لگا ہوں۔ پیران پیر، جس کی نظر کے بغیر کوئی پیر بن نہ سکے، اس پیران پیر کی بات۔ ابدال جس کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگائیں وہ پیران پیر۔ چور جس کے یہاں چوری کرنے آئے تو قطبیت کا مقام لے جائے وہ پیران پیر۔ غوث پاک میرے مرشد کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، اب ایک دور یہ آیا ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا۔ اور اہل سنت کے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ پیر دینے والا ہو، مانگنے والا نہیں ہو۔ بڑی تمثیل ہے، بڑی مثال ہے، بڑی تاریخ ہے۔
بہت سی. تو غوث پاک فرماتے ہیں شرک کی دو قسم، ایک ہے ظاہری شرک، ایک ہے باطنی شرک. ظاہری شرک ہوتی ہے کہ کوئی غیر اللہ کو کی عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ ظاہر. اور باطنی شرک یہ ہے کہ کوئی اللہ سے امید لگانے کی بجائے بندوں سے امید لگانے لگے، یہ باطنی شرک ہے. امید اللہ سے، میرا اللہ مجھے دے گا. اور یاد رکھنا جس کی امید اللہ سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، اللہ ہی سے مانگتا ہوں. اور جو اس پر یقین کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بات دور نکلتی ہے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 14-15 سال کی عمر میں پیر ڈھونڈنے نکلے. جب پیر ڈھونڈنے نکلے تو کسی نے کہا کہ بغداد میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے پیر ہیں اور تھے بھی بڑے، صاحب عوارف المعارف اور شیخ الشیوخ ان کا لقب ہے. غوث پاک کے خلیفہ ہیں اور غوث پاک کے ڈائریکٹ خلیفہ بھی ہیں. شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. غوث پاک نے ان سے کہا تھا شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سلسلے سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، کہ تیرے بعد تجھ جیسا ولی عراق میں پیدا نہیں ہوگا. ان کی خانقاہ میں حضرت بابا فرید 14-15 سال کی عمر میں کسی نے کہا وہ بہت بڑے پیر ہے، مرید ہونے کے لیے گئے تو دسترخوان لگا تھا خانقاہ میں، کھانے کا وقت ہو رہا تھا، دسترخوان لگا تھا. جیسے بابا فرید پہنچے، ابھی آپ کو فرید نہیں کہا جاتا تھا، فرید آپ کا لقب ہے، آپ کو مسعود نام سے جانا جاتا تھا، مسعود. تو اندر گئے، دسترخوان لگا تھا، بڑے بڑے علماء، زعماء، فقہا، عمرہ سب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی دسترخوان پہ تھے. کہتے ہیں کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے. یعنی اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ کون ہے تو خود کو بھی ولی بننا پڑے گا. غیر ولی ولی کو نہیں پہچانتا. اور وہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ولی ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، انہیں میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان. تو جیسے یہ داخل ہوئے 14-15 سال کے تھے، شیخ صاحب کی نظر پڑی، پہچان لیا آنے والا کوا چڑیا نہیں، آنے والا باز ہے، باز شاہین ہے آنے والا. کہا کہ شہزادے کھانے کا وقت ہو رہا ہے. آپ کے ہاتھ دھل چکے تھے. اچھا خانقاہوں میں کھلانے کا نظام ہے، کوئی خانقاہ میں جائیں وہاں کھلایا جاتا ہے، لنگر چلتا تھا وہاں. خانقاہوں میں کھلانے کا نظام، آرام کا نظام، تربیت کا نظام. اچھا خانقاہوں میں جو کھانا کھلایا جاتا تھا اس میں مسلمان اور کافر میں فرق بھی نہیں ہوتا، سب کو کھلایا، جو آ گیا اس کو کھلایا، اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ. بلکہ خانقاہوں میں جانوروں کو بھی کھلایا جاتا، چونٹیوں کو بھی کھلایا جاتا. اللہ والوں کی بہت بڑی شان. بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. بہت بڑی نیکی کھانا کھلا. تو کھانا تیار تھا خانقاہ کا. کہا کہ شہزادے پہلے کھا لو. سب کے ہاتھ دھل چکے تھے. کنیز آئی. کنیز علماء جانتے ہیں کہ جو کنیزیں ہوتی تھی پردے کے احکام کنیزوں پہ نافذ نہیں ہوتے تھے. یہ اہل علم پر آیا ہے. کنیزوں کے اب کنیزیں نہیں ملتی، ہوتی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے احکامات عام عورتوں سے، آزاد عورتوں سے الگ ہے. ان کے لیے پردے کا حکم اگرچہ وہ مسلمان ہو، اگر کنیز ہے تو ان کے لیے پردے کا حکم ویسا نہیں ہے جیسے آزاد عورتوں کے لیے. دونوں کے احکامات جدا جدا ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں کہ ایک ام المومنین سے حضور نے نکاح کیا. جب نکاح کیا تو کسی کو غلط فہمی ہوئی کہ نکاح کیا یا کنیز بنایا. تو صحابہ میں گفتگو ہونے لگی
کہ हुजूर ने निकाह किया या बहसियत कनीज अपने साथ लिया, तो कहा कि भाई इत्मीनान रखो, बहस मत करो। अगर हुजूर ने उनको पर्दा करवाया तो समझ लेना कि हुजूर ने निकाह करके इनको उम्मुल मोमिनीन बनाया, और अगर उनको पर्दा नहीं करवाया तो समझ लेना कि ये कनीज है। ये था कनीज और आज़ाद औरत का फ़र्क। तो कनीज आई, हाथ धुलाने लगी, किसके? बाबा फरीद के। उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा और देखते ही रह गए और हाथ धुलते रहे। देखने में इतने मसरूफ हुए कि 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा और पूरा पानी गिरता रहा। बड़े बड़े अहले इल्म कंखियों से इशारा करने लगे, ये देखो जनाब को मुरीद होने आए इतने बड़े पीर से हाथ धोने का ढंग नहीं, और मुरीद होने चले आ गए, मुरीद होने चले आ गए। अल्लाह अकबर। अब चूंकि ये एक दूसरे को ठुनकियां दे रहे थे, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने सोचा कि गरीब बेचारा बदनाम हुआ जाता है, पर्दा उठा दूं कि आने वाला कौन है। और फरमाया, शहजादे आपको हाथ धुलने का तरीका नहीं पता, आप इतना पानी ज़ाय किया, आपको शरीयत का मसला नहीं मालूम है कि पानी ज़ाय करना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, आप पानी ज़ाय करते हो। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, फरमाया, सरकार अगर माफ़ी हो तो एक बात कहूँ? कहा, शहजादे बिल्कुल कहो। कहा, हुजूर ये कनीज़ के चेहरे पे पर जब नज़र पड़ी तो मैंने इसकी पेशानी पे लिखा देखा कि ये जहन्नम में जाएगी। मुझे हैरानी हुई, मुझे तरस आया, इतने बड़े पीर की खानका में मेहमानों की खिदमत करने वाली ये कनीज़ जहन्नम में जाए, ये कैसे हो सकता है? सरकार हाथ नहीं धुल रहा था, अपने हाथों से मल कर इसकी तकदीर धुल रहा था। हाथ नहीं, इसकी तकदीर धुल रहा था कि आपकी खानका में रहकर ये जहन्नम में कैसे जा सकती है, तो इसका जहन्नमी होना धुल रहा था। तो बाबा फरीद ने जब ये कहा, सबकी आंखें खुली के खुली रह गई। हम तो समझ रहे थे हाथ धुलना नहीं आता, और ये 14-15 साल का लड़का तो तकदीरें भी धुल दिया करता है। तो शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने कहा, शहजादे मुरीद होने के लिए आए हो, इस मकाम पर कैसे पहुंचे? तो कहने लगे, हुजूर मेरी माँ की तरबियत ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। मेरी माँ की तरबियत ने, माँ ने वो तरबियत की कि इस मकाम पे पहुंचा दिया। फिर शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया, शहजादे जब मुरीद होने से पहले ये हाल है तो आपका हिस्सा हमारे पास नहीं है। वो गरीब नवाज का जो मुरीद और जानशीन है, जिसे दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है, वहां जाओ, अल्लाह ने आपका हिस्सा वहां रखा। ये है देखो तरबियत की। माँ बाप इस तरह तरबियत करते थे, लेकिन अभी तो अपने बच्चों को हम गुस्ल की सुन्नतें हैं, वज़ू की सुन्नतें हैं, नमाज की सुन्नतें हैं, हत्ता कि हमें खुद अत्तहियात सही याद नहीं, हम अपने बच्चों को अत्तहियात कैसे पढ़ाएंगे? ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने औलाद दी है, उनकी सही तरबियत करो। देखो, तरबियत न करने की नहूसत है, तरबियत न करने की गंदगी है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आज हमारी बेटियां जो है वो गैरों के साथ भाग रही है। बेटियां पसंद की शादी, हर एक की बेटी ऐसी है, मैं ये बात नहीं करता, माहौल बन रहा है। आज जितनी लड़कियां फेसबुक पर है, सोचें ज़रा, जो मज़हब औरत को मस्जिद में इबादत के लिए आने से रोक दे, उस मज़हब में फेसबुक पर जाने की इजाज़त कैसे होगी? सोचें ना ज़रा, गौर तो फरमाएं आप। हम सोचें सही, हमने कहाँ पहुँचाया अपनी औलाद को, हमने कहाँ पहुँचा? तरबियत का फक़दान है। हम अपने बच्चों को, बच्चियों को वो माहौल नहीं दे पा रहे। बच्चियाँ फेसबुक पर आ गई, बल्कि अब तो मुस्लिम बच्चियाँ बाज़ाब्ता तौर पर जो है टिकटॉक पर भी आ गई। ये माहौल हो गया, फ़ोन पर बातें हो रही है। एक वक्त था तरबियत का माहौल। तरबियत का क्या माहौल था, आइए बताऊं आपको। एक बादशाह थे, उस बादशाह का नाम था शुजा, और वो किरमान के थे, इसलिए उनका नाम था शुजा किरमानी। शुजा किरमानी उनका नाम था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें शिकार का बहुत शौक था। शुजा किरमानी को, किरमान के बादशाह को शिकार का बहुत शौक था।
शिकार करते 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 जंगल में निकल गए। एक अल्लाह के वली की उन पे नजर पड़ गई। वली की नजर पड़ी, कहा शुजा, ये शिकार के लिए दुनिया में आए हो? ये शिकार के लिए दुनिया में आए हो या अल्लाह के लिए दुनिया में आए हो? बस एक जुमले ने जिंदगी बदल दी। अल्लाह वालों की जबान की तासीर ही जुदा है। एक जुमले में जिंदगी बदल गई। घर आए, छोटे भाई को बुलाए, इधर आओ, आज से बादशाहत तुम्हारे जिम्मे है, हम चले बादशाह छोड़ के। अपने जैसा भाई होता तो कहता सुभान अल्लाह भैया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां माहौल ही अलग था। यहां तो एक एक इंच पर, जमीन की एक एक इंच पर भाइयों पे केस किया जाता है। खेती बाड़ी के हिस्से बकरे पे एक दूसरे का मर्डर किया जाता है। ये हमारा हाल हो गया है। कितनी चीजों पे रोइएगा और कितनी चीजों पे मातम कीजिएगा, कितनी चीजों पे अफसोस कीजिए। एक दौर वो था कि एक यहूदियों का काफिला एक रास्ते से गुजरा तो बीच में पत्थर पड़ा हुआ देखा, तो यहूदी आपस में बातें कर रहे थे, शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, अगर कोई मुसलमान यहाँ से गुजरता तो कभी यहाँ ये पत्थर पड़ा ना मिलता, क्योंकि मुसलमान रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता। और यहाँ तो दर्जनों अतिक्रमण हम ही किए हुए गलियों के अंदर, लोगों को गुजरने के लिए तकलीफ है। मुसलमानों के मोहल्ले में जाए, फिर गलियां देखें, 60 फुट छोड़ रखी थी तो 20 फुट मुश्किल से होगी, वो भी उनकी मजबूरी है, अगर कोई रोकने वाला ना हो तो वो रास्ते भी खत्म कर दें। ये सूरत हाल, सभी खा जाएं, सभी हाथ हथिया लें, यानी नीयतें तक खराब हो गई है। इस्लाम कहां नजर आता है? ना मस्जिद में नजर आता है, ना गलियों में नजर आता है, ना कुचों में नजर आता है, ना घरों में नजर आता है। कहां इस्लाम नजर आता है? कहां वो ज़र्फ था कि दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी जाती थी, और कहां छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे की आबरू ली जा रही है। यह सूरत हाल है। इस्लाम कहां है? इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है। जो इस्लाम कुरान ने बयान किया है वो आज हमारी जिंदगियों में मुझे नजर नहीं आ रहा है। छोटे भाई ने कहा क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप ही बादशाह रहेंगे, कोई कमी हो तो बताएं, हम पूरी करेंगे। कहा नहीं, बहुत सोच समझ के फैसला किया, मैंने बादशाह छोड़ देना है। बहुत मनाया, नहीं माने, फैसला हो गया सो हो गया। अच्छा भाई, आप जा रहे हैं ना, भाभी को और आपकी बच्ची को आप जाने न दें।